بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات نے پاکستان کے مرکز اسلام آباد میں جمعہ کا خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اکثر بھائیوں نے ٹیلی فون کے ذریعے، موبائل کے ذریعے مجھ سے کہا کہ آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل بھی بیان کریں، اس لیے میں آج امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو فضیلتیں ہیں وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام ابن کثیر، جن کا نام ہے امام الدین، انہوں نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے، لکھتے ہیں قال معاویہ تو وَلَقَدْ دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فی عمرۃ القضاء، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کرنے کے لیے مکے میں آئے تھے، وَإِنِّي لَمُصَدِّقُ بِهِ، میں اس وقت ہی تصدیق کر چکا تھا کہ اسلام حق ہے اور دل میں اسلام قبول کر چکا تھا، لیکن اس کو چھپایا ہوا تھا۔ کیوں؟ کہ ان کے والد ابو سفیان اور ان کی والدہ ہند یہ اسلام کی سخت ترین دشمن تھی، اور وہ کیونکہ اس سے پہلے مکے کے بڑے بڑے سردار جنگوں میں قتل ہو چکے تھے، تو یہی ایک سردار بچے ہوئے تھے، اور ابو سفیان ہی اس وقت مکے کا سب سے بڑا سردار تھا۔ ان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے بھی یہ تھوڑا سا ان سے ڈرتے تھے۔ ظاہر ہے جہاں پر ماحول ہی سارا اسلام کو مطلب کہ انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ پھر وہ فرماتے ہیں ثم لما دخل عام الفتح، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس وقت اظہرت اسلامی، میں نے اپنے اسلام کو ظاہر کیا۔ پھر میں نے ظاہر کیا، ایسے نہیں کہ ایمان لایا، یہ فرق ہے۔ پھر میں نے اسلام اپنا ظاہر کیا، اس سے مطلب ہے کہ اس وقت واقعی ایمان لا چکے تھے۔ تو اب بخاری و مسلم میں بھی اس کا تھوڑا بہت واقعہ ہے۔ جب ان کے والد ابو سفیان اور ہند، ان کی والدہ ہند نے اسلام قبول کیا، تو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو یہ دونوں میاں بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ وقت تھا کہ پوری روئے زمین پر ہمیں سب سے زیادہ نفرت آپ سے اور آپ کے اہل خانہ سے تھی۔ وہ وقت تھا پوری زمین پر سب سے زیادہ آپ اور آپ کے اہل خانہ سے ہمیں نفرت تھی، لیکن آج وہ وقت ہے کہ پوری زمین پر اگر ہمیں کسی سے سب سے زیادہ محبت ہے وہ آپ اور آپ کے اہل خانہ سے۔ اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا اللہ کی قسم، میری بھی یہی کیفیت ہے کہ اس سے پہلے پوری زمین پر سب سے زیادہ مجھے آپ اور آپ کے اہل خانہ سے نفرت تھی، لیکن آج مجھے اے معاویہ آپ اور آپ کے اہل خانہ سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ معلوم ہوا اہل خانہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، تو یہ شامل ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اظہار فرمایا کہ معاویہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زمین پر سب سے زیادہ محبت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے سب سے زیادہ مجھے معاویہ سے محبت ہے۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو اس ہستی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اپنی زبان کو گندی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام قبول کرنے کے بعد ابو سفیان نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا معاویہ ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، آپ اسے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیجئے تاکہ یہ کتابت کرے، آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کو لکھا کرے۔ پڑھا لکھا تھا۔ تو امیر معاویہ ابو سفیان کی سفارش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کو اپنا کاتب وحی مقرر کر دیا، یعنی اسلام لانے کے بعد
اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے حوالے سے سپرد کر دیا بس۔ تو اب اس کا ذکر جو ہے صحیح مسلم میں بھی ہے اور اس کا ذکر احمد میں بھی حسن سند سے جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ کاتب وحی تھے۔ تو پھر وہ امیر معاویہ خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کرنے کے بعد جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوش ہو کر فرمایا، اے معاویہ مرحبا خوش آمدید، اے معاویہ مرحبا خوش آمدید۔ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا خوش آمدید کہیں، اور کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو ان کی شان میں گستاخی کریں۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں خود وَكَتَبْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، پھر اس دن کے بعد میں نے وحی کی کتابت کرنا شروع کر دی، یعنی یہ کاتب وحی بھی ہیں۔ تو ان کے فضائل احادیث میں ہیں، ترمذی میں ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ ان عبد الرحمن ابن ابی عمیر کان جو ہے من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبد الرحمن بن عمیر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وہ کہتے انہ قال، وہ کہتے ہیں لمعاویہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاویہ کے لیے دعا کرتے ہوئے سنا۔ کیا دعا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ترمذی میں صحیح سند سے فرمایا اللہم اجعل ہادیا مہدیا وحد بہ، یا اللہ اس امیر معاویہ کو ہدایت والا بنا دے، اس امیر معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا دے، اس کو ہدایت والا بنا دے، اور امیر معاویہ کو لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ کتنی پیاری دعا ہے جو اللہ کے رسول امیر معاویہ کے لیے دعا کریں، اس کو ہدایت یافتہ بنا دے۔ کیا وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے؟ کیا اللہ کے نبی کی دعا رد ہوئی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جس کے لیے اللہ کے نبی دعا فرمائیں کہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، کیا وہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بنیں گے؟ بالکل بنے گے۔ ہمارا ایمان ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلمہ پڑھا ہے اور وہ بالکل اس پہ یقین لائے گا۔ احمد میں ہے صحیح سند سے عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ کیا سنا؟ کہتے ہیں یقول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ کے لیے دعا مانگی، یہ اور دعا ہے، وہ اور دعا ہے۔ مطلب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں امیر معاویہ کے لیے دعائیں فرماتے رہتے تھے۔ یہ دعا کے الفاظ سنیں، اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب، یا اللہ اس معاویہ کو کتاب اور حساب کا عالم بنا، یا اللہ اس معاویہ کو کتاب اور حساب کا عالم بنا، وقہ العذاب، یا اللہ اس معاویہ کو عذاب سے اپنی پناہ میں رکھ۔ یہ عذاب دنیا و آخرت دونوں ہیں، عذاب میں نے تکلیف بھی ہے، پریشان، یا اللہ اس کو دنیا میں بھی عذاب سے محفوظ رکھ اور آخرت میں بھی عذاب سے۔ جس کے لیے نبی دعا کرے کہ یہ اس کو دین، اس کو کتاب کا عالم بنا، کیا وہ عالم کتاب نہیں ہوگا؟ وہ کاتب کتاب بھی ہے، عالم کتاب بھی ہے، معلم بھی ہے۔ احمد میں ہے صحیح سند کے ساتھ ان معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں قال قصرت عن رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند المروہ، حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا تو عمرے میں جب صفا مروہ کرتے ہیں تو صفا سے شروع ہوتے ہیں 7 چکر، آخری چکر مروہ پہ ختم ہوتا ہے، اور مروہ پہ ختم ہونے کے بعد بال کاٹے یا مونڈے جاتے ہیں۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مروہ فرمایا، صفا مروہ کیا، تو مروہ پر حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک میں نے خود کاٹے۔ کتنی فضیلتیں ہیں ان کو۔ احمد میں ہی ہے
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اب خلافت کی پیشن گوئی سن لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو کا برتن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے، آپ کو وضو کروانا تھا کسی جگہ پر، تو ادھر سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے ابو ہریرہ سے جو وضو کا برتن تھا وہ لے لیا، پکڑ لیا، ان کے ہاتھ سے خود پکڑ لیا۔ خیر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس پر کچھ شکوہ بھی کیا انہوں نے کہ مجھ سے کیوں لے لیا، ان کی محبت تھی، یہ محبت کی سینہ جپتی ہے۔ تو جب امیر معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرانے شروع کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو مرتبہ اوپر دیکھا معاویہ کی طرف اور سر اٹھایا اور پھر فرمایا یا معاویہ، معاویہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا ان ملیت امرن فاتق اللہ عز وجل فعدل، اے معاویہ جب کبھی تمہیں امارت ملے، خلافت ملے، جب کبھی تمہیں خلافت امارت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہنا اور عدل کرنا، یہ آپ کی نصیحت ہے، عدل کرنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ آپ نے نصیحت کی۔ اور امیر معاویہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالی حکومت کے ذریعے میری آزمائش ضرور کرے گا۔ تو یہ خلافت کی طرف اشارہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو امیر معاویہ کی جو فضیلت ہے وہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ۔ تو میں عرض کر رہا تھا امیر معاویہ کو اب خلافت کی پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں، خلافت کی پیشن گوئیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ امام ابن کثیر نے ہی البدایہ والنہایہ میں ہی تحریر فرمایا، عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نور کے ایک بلند ستون کو اپنے سر کے نیچے سے نکلتے ہوئے دیکھا، میرے سر کے نیچے سے بلند ستون نور کا نکلا، جو نکلا یہاں سے حتیٰ کہ شام میں جا کر رک گیا، کیونکہ امیر معاویہ شام میں رہتے تھے۔ تو یہ شام کی جو ہے فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی، اسی البدایہ والنہایہ میں ہی ہے۔ حضرت امام ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک دن سویا ہوا تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے نیچے سے ایک خط نکالا گیا اور وہ خط چل دیا، تو میں نے اس خط میں اپنی نظریں لگا لی، تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس خط کو شام کی طرف لے جایا گیا۔ تو آگے لکھتے ہیں بلا شبہ فتنہ پڑے گا تو ایمان شام میں رہے گا، یعنی جب فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنے ظاہر ہوں گے، اس وقت اگر ایمان کہیں پر باقی ہوگا تو وہ شام ہے۔ شام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فضیلتیں دعائیں، تو ان کی خلافت بھی شام میں ہی تھی۔ تو البدایہ والنہایہ میں ہی ہے، عبداللہ بن صفوان بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے، اب دیکھیں کہ بعض لوگ حضرت علی کو ان کا دشمن بتاتے ہیں کہ ان کی آپس میں دشمنی تھی، اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ صفین میں ایک شخص نے کہا، کوئی شخص تھا، اے اللہ اہل شام پر لعنت کر۔ اس شخص نے اہل شام پر لعنت کی دعا مانگی۔ تو یہ الفاظ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنے تو حضرت علی کہنے لگے، اے جو ہے گالی دینے والے، اس کو گالی کہا، اے گالی دینے والے شخص، اہل شام کو گالی نہ دے، بلا شبہ وہاں ابدال ہیں، بلا شبہ وہاں ابدال ہیں، بلا شبہ وہاں ابدال ہیں۔ 3 بار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ یہ ہے حضرت علی کی شام والوں سے محبت کہ ان کے خلاف کوئی الفاظ سننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ان کی آپس میں محبت تھی، لیکن اختلاف کس چیز پر تھا؟ اور ان کو ان سے محبت تھی۔ حضرت امیر علی کو معاویہ سے محبت تھی، یہ الفاظ بتا رہے ہیں، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی۔ یہ امام ابن حجر نے فتح الباری میں نقل کیا ہے
अन अबी मुस्लिम खौलानी, अबू मुस्लिम खौलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, अन्नहु क़ाला लि मुआविया, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कौन? अबी मुस्लिम खौलानी कहते हैं कि मैंने अबू मुआविया से कहा, मैंने मुआविया से कहा, अंत तनाज़िउ अलीयन, मैंने अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि ऐ मुआविया, क्या तुम अली से तनाज़ा करते हो? कौन सा तनाज़ा? अम अंत मिसलहु, आप अली से तनाज़ा करते हो, क्या आप उसके मिसल हो, उस जैसे हो, शान में उस जैसे हो? तो अमीर मुआविया क्या कहते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, फ़क़ाल वल्लाह, अल्लाह की कसम खाते हैं मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, वल्लाह, अल्लाह की कसम, इन्नी लअअलमु अन्नहु खैरुम मिन्नी वला अफ़ज़ल, कहने लगे अल्लाह की कसम, मैं न हजरत अली से न बेहतर हूँ, न अफजल हूँ, व हक़ बिल अम्र, और न मैं खिलाफत का उनसे हकदार हूँ, खिलाफत के भी वही हकदार हैं, मुझसे अफजल भी वही हैं और बेहतर भी वही हैं। लेकिन तनाजा किस बात का था? तनाजा किस बात का था? ये इनकी ज़बानी ही सुन ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। तनाजा ये था कि जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया, तो जो उनको शहीद करने वाले थे वो हजरत अली के साथ थे, और वो इतनी ताकत में थे कि हजरत अली उनके सामने कुछ नहीं कर सकते थे। हजरत अली खुद फरमा रहे हैं। तो जाहिर है अमीर मुआविया उस वक्त शाम में ही थे, इन्होंने अली से मुतालबा किया कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का सूरह बकर की आयत नंबर 178 है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ला, कत्ल का क़िसास लिया जाए। भैया कुरान में इसका हुक्म है, सबके लिए है। वो अमीरुल मोमिनीन है, फिर भी उनके सामने जो है बयान कर रहे हैं कि कत्ल लो, क़िसास लो, जो उनके कातिल हैं उनको कत्ल करो। अगर आपके बस की बात नहीं है तो अमीर मुआविया ने कहा ठीक है, उनको मेरे हवाले करो, मैं निपटूंगा उनसे। अब हजरत अली इसका जवाब क्या दे रहे हैं? ये किताब नहजुल बलागा, जिसमें हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के खुतबे और खत हैं। नहजुल बलागा किताब है, जिल्द सोम के सफ़े नंबर 9 पर लिखा हुआ मौजूद है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमा रहे हैं, ऐ मुआविया, खत है उनका, मुआविया को लिखा हुआ, ऐ मुआविया, तुम्हारा ये मुतालबा जो है कि मैं उस्मान के कातलों को आपके हवाले कर दूं। मसला कौन सा था? तुम्हारा जो मुतालबा है कि मैं उस्मान के कातलों को आपके हवाले कर दूं। कहते हैं मैंने इसके हर पहलू पर गौर व फिक्र किया है। तो फिर क्या कहते हैं? गौर व फिक्र करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि उन्हें तुम्हारे हवाले या तुम्हारे अलावा किसी और के हवाले करना मेरे अख्तियार से बाहर है। कौन कह रहे हैं? हजरत अली। मेरे अख्तियार से बाहर है, यानी मेरे अख्तियार में नहीं है। भाई किताब भी नहजुल बलागा हजरत अली गई है, वो खुद हजरत अली इकरार कर रहे हैं मेरे बाहर है। तो बाहर है तो अमीर मुआविया ने कहा कि मेरे हवाले करो। अब ये जो कहते हैं ना जंगें हुई, ये जंगें नहीं हुई है। क्यों? आम सामने सामने दुश्मन होता है, उससे लड़ना आसान होता है, लेकिन जब दुश्मन ईमान वालों की सफों में घुसा हुआ हो फिर लड़ना बड़ा मुश्किल है। अमीर मुआविया ने जब इन लोगों को कत्ल किया जो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के कातिल थे, तो ये हजरत अली की सफों में छुपे हुए थे, उनकी फौज की सफों में। हजरत अमीर मुआविया ने उनको ढूंढ ढूंढ कर कत्ल किया। ये तनाजा था कि हजरत उस्मान ये कहते थे और हजरत अली कहते थे मेरे बस की बात नहीं। वरना इस्लाम के मुताल्लिक हजरत अली खुद फरमा रहे हैं इसी नहजुल बलागा जिल्द सोम के मकतूब नंबर 58 पर खुद फरमा रहे हैं। हजरत अली कहते हैं मैं ये नहीं कहता कि शाम वाले ने कोई दीन में ज्यादती की है, मैं नहीं कहता शाम वाले अल्लाह को नहीं मानते, मैं नहीं कहता शाम वाले अल्लाह के रसूल को नहीं मानते, मैं नहीं कहता कि वो इस्लाम की दावत नहीं देते। बिल्कुल वो अल्लाह को भी मानते हैं और अल्लाह के रसूल को भी मानते हैं, इस्लाम को भी मानते हैं और दावत भी इस्लाम की दे रहे हैं। हजरत अली खुद फरमा रहे हैं मेरा और उनका तनाजा किस बात पर हुआ? हजरत उस्मान के कातलों पर। खुद कह रहे हैं। तो ये उनका तनाजा था।
تو مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر کی نظروں میں بھی امیر معاویہ بڑی فضیلت والے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ البدایہ میں ہی ہے ان عبد الرحمن المدنی کہتے ہیں قال کان عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا اذا رأى معاویہ قال هذا کسر العرب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تو کہتے کہ یہ عربوں کے بادشاہ ہیں، ان کی فضیلت دیتے تھے۔ تو حدیث پر بھی بہت عمل تھا ان کا۔ تو خیر لمبی ہو گئی بات، آخر ان کی وفات تک بیچ میں چھوڑتا ہوں میں، فضائل کی حدیثیں ہیں۔ تو احمد میں ہے صحیح سند سے ان جریر بن عبداللہ کہتے ہیں سمعت معاویہ، میں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، کیا کہتے ہیں یقول وهو ابن یخطب، یعنی خطبے میں فرما رہے تھے امیر معاویہ، کیا کہہ رہے ہیں توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو ابن 63 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی اس وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ وتوفی ابو بکر وهو ابن 63 اور جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ان کی عمر بھی 63 برس تھی۔ وتوفی عمر وهو ابن 63 اور جب حضرت عمر کی وفات ہوئی تو ان کی عمر بھی 63 برس تھی۔ پھر آخر میں کیا کہتے ہیں قال معاویہ، پھر معاویہ کہتے ہیں وعن اليوم، میں بھی آج فی 63 میں بھی آج 63 برس کا ہو گیا ہوں، لگتا ہے کہ میری موت اب آ گئی۔ یعنی یہ بھی 63 برس کی عمر میں وفات پائی، اور پھر مرنے سے پہلے البدایہ والنہایہ میں ہی ہے تو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رخسار زمین پر رکھے اور رونے لگے، رو کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ مرنے سے پہلے کون سی دعا کے الفاظ سنیں، اللہم فاجعلنی فی من تشاء ان تغفر لہو، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جن کو تم معاف کرنے والا ہے، جن کی تم مغفرت کرنے والا ہے، مجھے ان لوگوں میں شامل۔ مرتے وقت بھی مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور پھر جو ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ہے اسی امیر معاویہ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی، میری امت کا پہلا اول جیش، میری امت کا پہلا لشکر ہوگا یغزون البحر، جو سمندر میں جہاد کرے گا۔ میری امت کا پہلا لشکر ہوگا جو سمندر میں جہاد کرے گا۔ قد اوجبو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس پر جنت واجب ہو گئی، اس سمندر میں جہاد کرنے والوں پر جنت واجب ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلا سمندر میں جو جہاد کیا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ان کی جنتی ہونے کی بھی دعا ہے اور ان کی فضیلت میں بھی دعائیں ہیں۔ یہ تو میں کچھ چند بیان کر سکا وقت کی کمی کی وجہ سے، ورنہ اور بھی فضائل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو جن کے دلوں میں ان کے متعلق ذہنوں میں غلط فہمی ہے امیر معاویہ کے متعلق، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ کر وہ غلط فہمی دور کو جو ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے صراط مستقیم پر چلا کر موت دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ